خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو اسلام۔ ایک بار پھر ہم اس دن کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں جو اس نے ہمیں دیا۔ جیسے ہمیشہ میں اس بات کا ذکر کرتا ہوں کہ زندگی کی ہر ایک دن کی سانس جو خدا ہمیں دیتا ہے ایک نیا دن دکھاتا ہے، ہم زندوں کی زمین پر اٹھتے ہیں، اس کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں۔ اور یہ دن تو ہے ہی مقدس، بالا تر ہے باقی سب دنوں سے، کیونکہ خدا نے خود آرام کیا اس دن۔ 6 دن خدا نے کام کیا اور 7ویں دن خدا نے آرام کیا، اور جب وہ خود کا آرام کرتا ہے تو خدا ہمیں بھی کہتا ہے کہ تم نے بھی کام نہیں کرنا۔ تو یہ دن سچ میں سب سے بالا تر دن ہے، کیونکہ اس دن کو خدا نے کہا کہ پاک مانو، نہ کام کر کے پاک مانو، خدا کہتا ہے۔ تو آئیں ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اس خوبصورت بابرکت دن کے لیے جو اس نے ہمیں دیا۔ ہم سب جو یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، ہم خدا کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں یہاں پہ، اور کلام میں لکھا ہے جب تم اس کے حضور آؤ تو تھر تھراتے کانپتے۔ یہ نہیں کہ خوف کے ساتھ آؤ، ریورنس کے ساتھ آؤ۔ خوف میں، ڈر خوف میں اور تہذیب میں، عزت میں، ریورنس میں بہت فرق ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں بادشاہ کے دربار میں جائیں گے، لیکن وہ بادشاہ سے ان کو دل میں کوئی ڈر وہ نہیں ہوتا، کوئی عزت نہیں وہ کرتے، لیکن وہ کیونکہ بادشاہ کے پاس زندگی اور موت اس کے زبان کے قابو میں ہوتی ہے، وہ آگے کر دے تو وہ مقبولیت، اگر نہ کرے تو وہ مقبولیت نہیں، جس طرح استر کے دور میں ہوتا تھا۔ تو وہ جو کیا کرتے تھے کہ ان کو نا بادشاہ کا صرف وہ ڈر خوف ہوتا تھا، کئی لوگوں کو ڈر خوف ہوتا تھا، عزت نہیں کرتے تھے بادشاہ کی وہ۔ لیکن جب ہم بادشاہوں کے بادشاہ کے پاس آتے ہیں تو ہمیں ڈر خوف کے ساتھ نہیں آنا، ہمیں عزت کے ساتھ آنا ہے۔ ایک خوف وہ ہوتا ہے جو ریورنس سے نکلتا ہے، وہ خوف کلام میں لکھا ہے کہ تھر تھراتے کانپتے ہوئے۔ وہ اس لیے نہیں کہ ہم ہلاک ہو جائیں گے، مر جائیں گے، یہ صرف شریروں کا خوف ہوتا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہم گناہ گار، اور گناہ گار خدا کے حضور کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو جب ہم آئیں تو ہم پاک دلی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، لیکن آؤٹ آف ریورنس، وہ والا خوف اور وہ والی عزت خدا کے حضور لے کر آئیں ہم۔ تو آئیں ہم ایک دعا اور شکر گزاری کی دعا کے ساتھ اس میٹنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ تیرا شکر کرتے ہیں خدا یسوع مسیح اس خوبصورت دن کے لیے، اس وقت کے لیے، لمحے گھڑی کے لیے جو تو نے ہمیں دیا۔ ایک بار پھر تیرا شکر کرتے ہیں خدا کہ یہ تو نے یہ سنہری موقع دیا کہ تیرے حضور جمع ہو سکے۔ تیرے کلام میں لکھا ہے کہ جب تم وقت کو قریب آتے ہوئے دیکھو تو جمع ہونے سے باز مت آنا۔ خداوند ہم نہیں باز آئیں گے خداوند، جس طرح ارلی ڈیز میں جو لوگ ہوتے تھے خداوند، شیروں کی ماند میں ان کو شہیدان روم کی کتاب بھری ہے خداوند ایسے ایسے واقعات سے، لیکن وہ باز نہیں آتے تھے جمع ہونے سے۔ خداوند ہم بھی خداوند اس کرج کو لے کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ خداوند ہمیں توفیق دے کہ اس اخیر زمانہ میں، اس دور میں جب خداوند بدی کا عروج ہے، خداوند ہم باز ہونے سے، جمع ہونے سے باز مت آئے خداوند۔ اور خداوند تیرا شکر کرتے ہیں اس خوبصورت لمحے کے لیے خداوند، ان ساری پیاری زندگیوں کے لیے، بہنوں بھائیوں کے لیے مسیح میں جو میرے جو دیکھ رہے ہیں خداوند، ان کے لیے تیری برکت مانگتا ہوں خداوند۔ تو ان کو چھو، ان کو مسا کر، جہاں کہیں وہ اس وقت ہیں خداوند، اس لائیو سٹریم کو دیکھ رہے ہیں خداوند، ان کو اسی جگہ پہ خداوند مسا کر اور چھو، اور خداوند ان کی جتنی مرادیں وہ لے کر آئے ہیں خداوند تیرے حضور سے خداوند، وہ تیرے حضور میں پوری ہو خداوند۔ لوگ تو پیر فقیروں کے پاس جاتے ہیں خداوند، مٹی تلے خداوند، وہ خداوند مٹی پلیت ہو جاتے ہیں وہ لوگ خداوند، پھر بھی ان کے پاس جاتے ہیں خداوند مرادیں اپنی لے کے۔ ہم تو خداوند اس خداوند برکتوں کے سرچشمے کے پاس آ گئے ہیں جہاں سے برکتوں کے انبار، برکتوں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں۔ تو حکم کرتا ہے خداوند، آسمان کے دریچے کھول دیتا ہے تو۔ ہم تو تیرے پاس آئے ہیں خداوند، تیرے سامنے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، اپنی مناجات خداوند تیرے سامنے رکھتے ہیں خداوند، اپنی درخواستیں خداوند، اپنی منتیں تیرے سامنے رکھتے ہیں۔ تو ہماری سن خداوند، ہماری فریاد کے اوپر اپنے کان کو لگا خداوند، اور جن جن خداوند لوگوں کی کوئی نیڈ ہے خداوند تو ان کو جانتا ہے خداوند، چاہے بدنی طور پر، اسپرچولی طور پر، فائنینشلی طور پر، کسی ایریا میں خداوند کی لائف کے کسی ایریا میں خداوند کو نیڈ ہے، ان کی خداوند نیڈ کو تو اپنے آسمانی خزانہ سے پر کر، ان کو خداوند، ان کی خداوند خالی جگہوں کو خداوند پر کر اپنی حضوری سے، اپنی معموری سے خداوند۔ یہ دعا میں تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتا ہوں، آمین۔ بڑا خوبصورت ایک زبور ہے، تیری نجات دے شوق دے وچ ہوندی بے ہوش ہے میری جان۔ تو آئیں ہم اس زبور سے اپنی میٹنگ کا آغاز کرتے ہیں۔
ਤੇਰੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਐ ਖੁਦਾ ਅੱਖੀਆਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਫਨਾ ਤੇਰੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਐ ਖੁਦਾ ਅੱਖੀਆਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਫਨਾ ਕਦੋਂ ਜਵਾਬ ਤੂੰ ਕਰ ਲੇਗਾ ਕਦੋਂ ਜਵਾਬ ਤੂੰ ਕਰ ਲੇਗਾ ਦੇਵੇਗਾ ਤੂੰ ਤਸੱਲੀਆਂ ਤੇਰੀ ਨਜਾਤ ਸ਼ੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੇਰੇ ਹੀ ਕੋਲ ਤੇ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦਿਲ ਦੀ ਮੈਂ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਈਮਾਨ ਚਮੜੇ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰੱਬਾ ਮੇਰਾ ਚਮੜੇ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰੱਬਾ ਮੇਰਾ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ ਤੇਰਾ ਦੇ ਸ਼ੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਦੱਸੀ ਐ ਖੁਦਾ ਕਿਤਨੇ ਦਿਹਾੜੇ ਜੀਵਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਦੱਸੀ ਐ ਖੁਦਾ ਕਿਤਨੇ ਦਿਹਾੜੇ ਜੀਵਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਨਾਂ ਦਾ ਕਦੋਂ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਨਿਆਂ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਨਾਂ ਦਾ ਕਦੋਂ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਨਿਆਂ ਤੇਰੀ ਨਜਾਤ
सतांदे बेसबब तेरे ने सच्चे हुक्म सब मैनू सतांदे बेसबब तेरे ने सच्चे हुक्म सब तेरी हाँ मेरी मदद तू कर ऐ रब मेरी मदद तू कर ऐ रब तू है ते मेरी है नजात मेरी मदद तू कर ऐ रब तू है ते मेरी है चट्टान तेरी नजात शो दे विच होंदी बेहोश है मेरी जान वेला सीनेड़े आ गया कर दे ओ मैनू मिल फना वेला सीनेड़े आ गया कर दे ओ मैनू मिल फना पर मैं हमेशा रखेया पर मैं हमेशा रखेया तेरे ही फरज़ांदा ध्यान पर मैं हमेशा रखेया तेरे ही फरज़ांदा ध्यान तेरी नजात दे शोक दे विच बेहोश है मेरी जान रखी तू नजर मेहर दी बख्शी तू मैनू जिंदगी रखी तू नजर मेहर दी बख्शी तू मैनू जिंदगी रखांगा याद दिल सदी रखांगा याद दिल सदी तेरियां सब शहादतां रखांगा याद दिल सदी तेरियां सब शहादतां तेरी नजात ते शोक दे विच बेहोश है मेरी जान तेरे ही कोल ते ऐ खुदा दिल की मैं रखदा हाँ ईमान तेरी नजात दे शोक दे विच होंदी बेहोश है मेरी जान तेरे ही कोल ते ऐ खुदा दिल भी मैं रखदा हाँ ईमान
ਸੱਚ में दाऊद ने इतने खूबसूरत ज़मूर लिखे हैं कि तेरी निजात शौक दे विच हुंदी बेहोश है मेरी जान। सच में दाऊद के साथ जो वाक़यात हुए हैं ना, इतने भयानक भयानक वाक़यात में से वो गुज़रा कि जो उसके ज़बूरों में वो दर्द और वो जो एक शिद्दत है वो बयान करता है, और बड़े अच्छे तरीके से उसने बयान किया। और इसी तरह हम अपना अगला गीत गाते हैं, मेरी कुमक और मेरी सिपर मेरी निजात का सींग है। जिस तरह हमने गाया कि तेरी निजात शौक दे विच, सच में खुदा ही है जिसके जाके हम कदमों में झुक सकते हैं, उसको हम बता सकते हैं खुदा ये हमारी नीड है, ये हमारी ज़रूरत है, और वो ही हमारी कुमक, वो ही हमारी सिपर है। आप गौर करें, कलाम में कई ऐसी जंगें हैं जो कि जीती गई हैं जंग किए बगैर, लड़े बगैर। एटलीस्ट जहाँ पे खुदा के लोग खड़े होती हैं, इसराइली लोग जब वहाँ पे खड़े होते थे तो कई ऐसी जंगें जहाँ पे उनको एक कदम भी आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं थी, एक तलवार भी चलाने की ज़रूरत नहीं थी, ना उनकी सिपर यूज़ हुई, ना उनकी तलवार, ना उनका भाला, ना बर्छी। सिर्फ क्या यूज़ हुआ, उनके मुंह से हम्द, मुंह से उन्होंने गा गा के खुदा की प्रस्तिश करके जंग जीत ली। कई जंगें हमारी ज़िंदगी में ऐसी होती हैं जो कि उसमें लड़ने की ज़रूरत नहीं। खुदा एक बात याद रखें, शैतान से लड़ने की इतनी ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी हारा है। एक हारे हुए से कैसे आप उसको दोबारा हरा सकते हैं? यीशु मसीह ने ऑलरेडी जंग जीत ली है, शैतान को हरा दिया है। अब शैतान वो अपने आप में फन्नेबाज बनता है आके आपसे लड़ने के लिए। आपका काम है उस हारे वाले को बताएं कि तू हार गया। आपका काम सिर्फ इतना है, उसको याद दिलाएं कि तू हार गया। तू होता कौन है? दाऊद ने ये चीज़ की थी जाती जूलियत को, तू होता कौन है खुदा की तकफीर करने के लिए? उसकी जो फौजें हैं उसका मजाक उड़ाने वाले कि तू होता कौन है? दाऊद ने कहा आज ही मैं तेरा सर तेरे तन से जुदा कर दूंगा। ये होती है, ये इसमें एज कोई मैटर नहीं करती, इसमें दिलेरी और खुदा की गैरत मैटर करती है। वो बच्चे ने वो बातें बोल दी जो कि पता नहीं 20-20, 30-30 साल के एक्सपीरियंस जो थे जंगजू सूरमा, उन्होंने नहीं बोली वो बात, दाऊद ने बोल दी थी वो। तो बड़ा खूबसूरत गीत है, मेरी कुमक और मेरी सिपर मेरी निजात का सींग है यहोवा। मेरी अपनी ज़िंदगी में मैंने खुदा के हाथ को इतने गहरे तौर पर देखा है ना। बचपन में मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, सबसे मेरा जो छोटा भाई इमसिया, उसको तकरीबन 1 महीने के लिए यूसीएच हॉस्पिटल लाहौर में वहाँ पे एडमिट रहा, क्योंकि हमारे घर के जो दोनों साथ वाले घर थे, जो हमसाए थे, एक इधर, दोनों काला जादू करते थे, और इतना बुरा उन्होंने जादू किया हमारे ऊपर। कलाम में लिखा अफसून नहीं चलता, फाल कोई चीज़ ही नहीं है याकूब के ख़िलाफ़, इसराइल के ख़िलाफ़, क्योंकि मैंने जैसे बताया शैतान हारा है, उसको बताते हैं। वो जिस तरह अफ्लिक्ट ज़रूर कर देता है, वो भी खुदा की मर्ज़ी हो तो, वरना वो तब भी नहीं कर सकता। याकूब को भी उसने, अयूब को भी जब उसने हाथ लगाया तो खुदा ने उसको इजाज़त दी तो तब लगाया ना उसने हाथ, क्योंकि कंपटीशन खुदा के साथ लगा दी। 1 महीने के लिए इमसिया यूसीएच हॉस्पिटल में एडमिट रहा, और इमसिया तो अपनी आंख भी नहीं खोल सकता था। कह ले कि हम सोच रहे थे कि पता नहीं अब आगे क्या होगा। मौत के मुंह से खुदा ने इमसिया को निकाला। जिस दिन इमसिया आया उससे अगली रात मैं 1 महीने के लिए यूसीएच हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। और मामा बताती हैं कि मामा ने ख्वाब में देखा कि मैं एक ऐसी तारीक जगह पर हूँ, मामा भी वहाँ पर है, और गाय और भैंसें वहाँ पे बहुत ढेर सारी हैं, वहाँ पे कुआं भी है साथ, कोई आउटबैक का एरिया देहाती। मैं डर जाता हूँ, मैं छोटा ही था तब, गाय और भैंसों को देख के मैं समहाउ घबरा जाता हूँ बहुत ज़्यादा, और मैं उल्टे पाँव पीछे की तरफ ना चलता हूँ। पीछे नहीं देख रहा, मैं आगे की तरफ देख रहा हूँ, लेकिन उल्टे पाँव पीछे चलता हूँ। पीछे कुआं था जिसको पाँव मेरा टकराया और मैं नीचे गिर गया, अंदर गिर गया, कुएँ के अंदर। और मामा कहती हैं कि मामा ने ख्वाब में देखा है कि मामा ने बग़ैर सोचे समझे मेरे पीछे जो है ना वो छलांग लगाई मुझे पकड़ने के लिए। और जैसे ही मामा ने कुएं के अंदर छलांग मारी है तो वो कुएं के ऊपर एक शील्ड आ गई है, जहाँ पे मामा तो प्रोटेक्ट हो गई है, मामा नहीं अंदर जा पाई, लेकिन एक एरिया उसका, क्योंकि जालीदार सी एक स्पेसिस थी उसके अंदर जो कवरिंग थी, तो मामा का हाथ उसके अंदर से नीचे गया अंदर, और
میرا ہاتھ ماما نے پکڑ لیا اور مجھے کھینچ کے باہر نکالا. اور اسی ٹائم پر کوئنسیڈنٹلی جو میں کلام، ماما ایوری ڈے ہمیں کلام کی آیتیں سکھاتی تھی، ماما ایگزیکٹ وہی آیت سکھا رہی تھی. اس نے ہاتھ بڑھا کر مجھے تھام لیا اور مجھے گہرے پانی میں سے باہر نکال لیا. اور اسی کا ہم زبور ایک گاتے ہیں، آسمان کے تلے زمین کے اوپر بخشا نہیں کسی اور کو، ایک گیت گاتے ہیں کہ یسوع جیسا نام کسی اور کو بخشا نہیں ہے، کہ وہ اس نے ہاتھ بڑھایا اور مجھے تھام لیا، گہرے پانی میں سے نکال لیا. تو سچ میں جو ہماری کمک اور ہماری سپر ہے وہ صرف اور صرف خدا خود ہے. تو بڑا خوبصورت گیت ہے، مل کے گاتے ہیں. موت کی رسیوں نے گھیر لیا، سیلابوں نے شور کیا، ہاتھ میں اپنے جو تھاما مجھے، ہاتھ میں اپنے جو تھاما مجھے، میں زندہ خدا ہوں بتایا مجھے. یہوہ یہوہ. سچ میں نے خدا کے ہاتھ کو بہت قریب سے دیکھا، بہت ہی قریب سے دیکھا. موت کے منہ سے خدا نے نکالا ہے. یہ کیا لکھا ہے؟ موت کی رسیوں نے مجھے گھیر لیا، سیلاب میرے اوپر آ گئے، لیکن کیا ہاتھ میں اپنے تھاما مجھے، میں زندہ خدا ہوں بتایا مجھے. یہ کس نے بتایا؟ یہوہ نے بتایا. میری کمک اور میری سپر اور میری نجات کا سینگ ہے یہوہ یہوہ. مجھ کو چھڑانے والا، مکتی دلانے والا، میری نجات کا سینگ ہے یہوہ یہوہ. میری کمک اور میری سپر اور میری نجات کا سینگ ہے یہوہ 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 یہوہ. مجھ کو چھڑانے والا، مکتی دلانے والا، میری نجات کا سینگ ہے یہوہ 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 یہوہ. موت کی رسیوں نے گھیر لیا، سیلابوں نے شور کیا، موت کی رسیوں نے گھیر لیا، سیلابوں نے شور کیا. ہاتھ میں اپنے جو تھاما مجھے، ہاتھ میں اپنے جو تھاما مجھے، میں زندہ خدا ہوں بتایا مجھے یہوہ 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 یہوہ. میری کمک اور میری سپر اور میری نجات کا سینگ ہے
یہوہ یہوہ، مجھ کو چھڑانے والا، مکتی دلانے والا، میری نجات کا سینگ ہے۔ یہوہ 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 یہوہ۔ اس کی حضوری سے بادل پھٹے، اس کے جلال سے شعلے اٹھے، اس کی حضوری سے بادل پھٹے، اس کے جلال سے شعلے اٹھے۔ دھویا لہو سے جو اپنے مجھے، دھویا لہو سے جو اپنے مجھے، روح پاک دے کر سکھایا مجھے۔ یہوہ 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 یہوہ، میری کمک اور میری سپر اور میری نجات کا سینگ ہے۔ یہوہ یہوہ، مجھ کو چھڑانے والا، مکتی دلانے والا، میری نجات کا سینگ ہے۔ یہوہ 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 یہوہ۔ مجھے جنگ کرنا سکھاتا ہے وہ، اونچی جگہوں پر بھٹاتا ہے وہ۔ داؤد کہتا اس نے میری انگلیوں کو لڑنا، میرے ہاتھوں کو جنگ کرنا سکھایا۔ اور جو ایکسپیرینسز آپ کی زندگی میں جب خدا لے کر آتا ہے، کٹھن سے کٹھن آپ حالات کو اس کو عبور کر لیتے خدا کی مدد سے، وہ آپ جنگ کرنا سیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ ان سب لوگ جو جن کو ایکسپیرینس ہے کہ جنہوں نے جنگیں لڑی ہیں روحانی طور پر، وہ اس کو بہت اچھے طریقے سے ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ مجھے جنگ کرنا سکھاتا ہے وہ، اونچی جگہوں پر چلاتا ہے وہ، میرا زور میرا قلعہ ہے سدا، میرا زور میرا قلعہ ہے سدا، یہودا کا ببر خدا بند خدا۔ یہوہ 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 یہوہ، میری کمک اور میری سپر اور میری نجات کا سینگ ہے۔ یہوہ 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 یہوہ، مجھ کو چھڑانے والا، مکتی دلانے والا، میری نجات کا سینگ ہے۔ یہوہ 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 یہوہ۔ ایک اور گیت ہے، بڑا پرانا گیت ہے یہ۔ جب کئی سال پہلے میں نے یہ بہت
مجھے بہت پسند، ابھی بھی بہت پسند ہے. اور یہ گیت جو ہے نا جب بھی میں گاتا ہوں مجھے ایک امید ہوتی ہے کہ گیت ہے یسو ناصری دے در اتے آن والا، او دے در اتے جھومر پان والا، خوش رہے گا سدا خوش رہے گا. ہمیں تو پھر مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. آپ دیکھیں مزاروں پر لوگ جو ان کو اپنی ٹینشنیں اتنی ہوں گی، لیکن جب ڈھول بجنا شروع ہو جاتا تو وہ چکر کھانا شروع کر دیتے ہیں. وہ دنیا کی ساری فکریں بھول جاتے ہیں. وہ ڈھول کے پیٹرن ایسے ہوتے ہیں کہ شیطان کی حضوری ہوتی ہے، اور وہ حضوری ان کو ایسا جکڑتی ہے نا شیطان کی. یہ ورڈ حضوری ہے تو خدا کے لیے ہم یوز کرتے ہیں، لیکن شیطان کی پریزنس ہو جاتی ہے. بیٹر ورڈ یہ کہ شیطان کی جب پریزنس ہوتی ہے وہاں پہ تو وہ ان کو ایسا جکڑ لیتی ہے کہ وہ بے خود ہو جاتے ہیں، اپنے ہوش میں بھی نہیں رہتے. وہ جھومتے ہیں. کئی لوگ تو ڈیمونائزڈ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کئی دنوں تک مسلسل بغیر رکے ڈانس کرتے رہے، اور ڈانس کر کے ڈی ہائیڈریٹڈ ہو کے وہ مر گئے. ایسے بھی ہوتے ہیں. لیکن جو جھومر ہم خدا کی حضوری میں ڈالتے ہیں، جو ہم ناچتے ہیں اس کی حضوری میں، ارنسٹ مل کا ایک بڑا خوبصورت گیت ہے، روح وچ روندے ہوئے روح وچ ہسیے، رب دی حضوری وچ دل نال نچیے. نچیے روح وچ نچیے، یسوع دے نام دی جے روح وچ نچیے. تو جو روح میں ناچنا ہوتا ہے نا، جو روح میں جھومر ڈالنا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہی الگ ہے. وہ داؤد نے ڈالا تھا، وہ داؤد ناچا تھا. جس طرح داؤد وہ لے کر آیا تھا عہد کے صندوق اور ناچتے آیا تھا. اس طرح کی جو ہوتی ہے، اس طرح کا جھومر وہ خدا کو پسند ہے، اس طرح کا ناچ. تو روح میں جب ہم ناچتے ہیں اور ساری فکروں کو بھول جاتے ہیں، پھر صرف خدا اور ہم ہوتے ہیں تو مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. اس کی حضوری میں تو بے تحاشا چیزیں ہیں جو کہ جو ہم مانگتے ہیں خدا سے، خدا 10 اور چیزیں بھی دے دیتا ہے. ہم خدا کو کہتے ہیں خدا ہمیں یہ چیز چاہیے، ہمیں ایک یہ چیز چاہیے. خدا کہتا ہے تو ایک مانگ رہا ہے، میں 10 اور دوں گا تجھے، کیونکہ تو نے مجھ سے مانگا. سلیمان بادشاہ نے کیا کہا؟ خدا مجھے حکمت دے. صرف حکمت مانگی اس نے کہ میں نے تیری قوم کو لے کے لیڈ کرنا، ان کا میں بادشاہ ہوں، مجھے حکمت دے. خدا نے کہا تو نے صرف حکمت مانگی، تجھے میں عمر کی درازی اور دولت، یہ 2 چیزیں اس کے ساتھ اور بھی دوں گا. یہ ایسا ہمارا خدا ہے. خدا سے آپ دل سے مانگتے ہو، خدا اور دیتا ہے، آپ کو اور دیتا ہے. پہلا انترا اس کا، او دانا جتھے لو اوتھے پیار وسدا، اوتے رونے آنو ہسنے دا ول دسدا. جو روتی ہیں ان کو ہسنے دا وہ ول دسدا. او دے قدماں چے سیس نوان والا، او دے در اتے جھومر پان والا. خوش رہے گا سدا خوش رہے گا. ہنا کہاں پہ آ کے روئی؟ او دے قدماں چے سیس نوان والا. کہاں پہ وہ آ کے روئی؟ وہ آ کے خیمہ اجتماع کے سامنے روئی. خدا کے سامنے اس نے جو ہے نا اپنے دکھ کو بیان کیا. اور کیا ہوا؟ خدا نے سیموئیل نبی کی طرح کا اس کو بیٹا عطا کر دیا. نہ صرف اولاد دی بلکہ ایک چنی دی، ایک مسح شدہ اولاد خدا نے اس کو دی. یسوع ناصری دے در اتے آن والا، او دے در اتے جھومر پان والا. یسوع ناصری دے در اتے آن والا، او دے در اتے جھومر پان والا. خوش رہے گا سدا خوش رہے گا، خوش رہے گا سدا خوش رہے گا. یسوع ناصری دے در اتے آن والا، او دے در اتے جھومر پان والا. خوش رہے گا سدا خوش رہے گا، خوش رہے گا سدا خوش رہے گا. خدا نا جتھے لو تے پیار وسدا، اوتے رونے آنو ہسنے دا ول دسدا. خدا نا جتھے لو اوتے پیار وسدا، اوتے رونے آنو ہسنے دا ول دسدا. او دے قدماں چے سیس،
ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਨਵਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਝੂਮਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਨਵਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਝੂਮਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਖੁਸ਼ ਰਵੇਗਾ ਰਵੇਗਾ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਵੇਗਾ, ਖੁਸ਼ ਰਵੇਗਾ ਰਵੇਗਾ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਵੇਗਾ। ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਝੂਮਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਖੁਸ਼ ਰਵੇਗਾ ਰਵੇਗਾ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਵੇਗਾ, ਖੁਸ਼ ਰਵੇਗਾ ਰਵੇ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਵੇਗਾ। ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਜਿੰਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਏ, ਪੈਰ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਧਰ ਲਿਆ ਏ। ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਜਿੰਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਏ, ਪੈਰ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਧਰ ਲਿਆ ਏ। ਉਹ ਸੋਨੇ ਨਾਸਰੀ ਨੂੰ, ਸੋਨੇ ਨਾਸਰੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਸੋਨੇ ਨਾਸਰੀ ਨੂੰ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਝੂਮਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸੋਨੇ ਨਾਸਰੀ ਨੂੰ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਝੂਮਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਖੁਸ਼ ਰਵੇਗਾ ਰਵੇਗਾ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਵੇਗਾ, ਖੁਸ਼ ਰਵੇਗਾ ਰਵੇਗਾ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਵੇਗਾ। ये गौर से सुने अंतरा। जे तू हर वेले यसू यसू कहंदा रवेगा, पैरां थल्ले तेरे आपे अबलीस रवेगा। सही बात है कि जब यसू ही यसू हमारे ज़ुबान से, हमारे लबों से निकलता है तो और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं आती। शैतान तो हमारे पैरों के तले हैं। जे तू हर वेले यसू यसू कहंदा रवेगा, पैरां थल्ले तेरे आपे अबलीस रवेगा। यसू नासरी दा यसू नासरी दा विरद ते हान वाला, ओदे दर उते झूमर पान वाला। यसू नासरी दा विरद ते हान वाला, ओदे दर उते झूमर पान वाला। खुश रवेगा रवेगा सदा खुश रवेगा, खुश रवेगा। ओ यसू नासरी दे दर उते आन वाला, ओदे दर उते झूमर पान वाला। खुश रवेगा रवेगा सदा खुश रवेगा, खुश रवेगा रवेगा सदा खुश रवेगा। खुश रवेगा रवेगा सदा खुश रवेगा, खुश रवेगा रवेगा सदा खुश रवेगा। खुश रवेगा रवेगा सदा खुश रवेगा। खुदा का शुक्र है कि इतना खुदा ने हमें, खुदा ने सो फार इतनी बरकत दी, और मैं ऑलरेडी खुदा की अनॉइंटिंग को फील कर सकता हूँ यहाँ पे। और एक ताज़ा उम्मीद, एक ताज़ा मसा खुदा हमें देता है, एक भरोसा, एक यकीन खुदा हमें देता है कि मेरे ऊपर ही ट्रस्ट कर, मेरे ऊपर इत्मीनान रख, तेरी जितनी फ़िक्रें, तेरी जितनी तकलीफ़ात हैं वो सारी चली जाएंगी
ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ खुश रहेगा, कभी भी वो खाली हाथ नहीं लौटता। कलाम में लिखा उसका कलाम कभी बेतासीर वापस नहीं लौटता। उसका कलाम कहाँ जहाँ पे भी आप करेंगे ना, या आपको बहुत खूबसूरत एक सच्ची गवाही है, वो मैं बताता हूँ। एक पठान था पाकिस्तान में, पाकिस्तान की बात है, पठान था, उसकी बेटी को ना बहुत एक ना बुरी हालत में थी, बुखार था, तप उसको चढ़ी थी। तो बेटी उसकी थी और वो हर जगह जो है ना ढूंढ रहा था कोई तबीब, कोई अच्छा डॉक्टर उसको मिल जाए। उसका जो है ना रास्ता एक क्रॉस हुआ खुदा के खादम के साथ। उसने खुदा के खादम ने उसके लिए कहा कि मैं आपकी बेटी के लिए दुआ करता हूँ, यस्सु के नाम में हम दुआ करेंगे तो बीमारी तो कुछ भी नहीं है, यस्सु के सामने चली जाएगी। मुसलमान था वो, और उसने कहा ठीक है चलें आप यस्सु के नाम में दुआ करें। लो जी, वो जो खुदा का बंदा था, खादम था, उसने यस्सु के नाम से उसकी बेटी के लिए दुआ की और उसने उसी वक्त शिफा वो पा गई। और ये चीज़ जो थी उस पठान जो भाई था उसको बहुत अट्रैक्ट की कि यार देखो, मज़ारों के पास, मज़ारों पे जाए बंदा, पीर फ़कीरों के पास चला जाए तो वहाँ पे पैसे ले लेते हैं, यहाँ पे फ्री में और इतनी जल्दी, और खुदा ने शिफा दे दी है इसको। तो ये ऐसा कौन सा नाम है जिसमें इतनी ताकत है? यस्सु का ऐसा कैसा नाम है जो कि बस लिया जाए तो बीमारी ऐसे भागती है, उसके सामने टिक नहीं सकती नाम के सामने। उसने उस जो था खुदा का खादम, उसको कहा यार ये ज़रा नाम ना मुझे पर्ची पे लिख के दे दो, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ, मेरी याददाश्त थोड़ी कमज़ोर है, मैं कभी कभी भूल जाता हूँ नाम, या आप लिख दो। उस बंदे ने यस्सु मसीह पर्ची पर लिख के तो उसको दे दिया। उसने अपने वॉलेट में रख लिया, अपने जेब में। लो जी, एक दिन वो जो पठान भाई था वो किसी अपने मुसलमान दोस्त के घर ही गया, और उनके घर में भी कोई एक फ़र्द था जो बीमार था। उसने कहा ला ये क्या बात है, मेरी बेटी बीमार थी, आपका जो बेटा है या जो बेटी, जो भी फ़र्द उस ख़ानदान का, उसने कहा कोई बीमारी भड़ी नहीं है, उस नाम के सामने मेरे पास पर्ची में पड़ा नाम है, लिख के रखा है मैंने, मैं दुआ करूँगा, वो पर्ची निकाल के तो देखना, ऐसे भागेगी बीमारी का पता ही नहीं चलेगा। लो जी, उसने अपना हाथ जेब में डाला, देखा तो पर्ची नहीं थी। अब वो बड़ा परेशान किया, पर्ची किधर गई, उसका नाम भी भूल गया यस्सु मसीह का। उसने दुआ किस तरह से की? उसने कहा वो नाम जो पर्ची पे लिखा हुआ था उसी नाम से मैं हुक्म देता हूँ कि बीमारी चली जाए। लो जी, बीमारी वो चली गई, उसी वक्त बीमारी छोड़ के चली गई, क्योंकि उसका ईमान बहुत ज़्यादा मजबूत था वो मुसलमान, लेकिन जब ईमान यस्सु मसीह पे ले आया तो कैसे बीमारी भागी? वो इसी तरह भागी जिस तरह वो 12 साल की औरत ने, जो खून जिसका 12 साल से जारी था, आके उसने पल्ले को यस्सु के छू लिया। बाकी साइड पे तो लोग गिर पड़ रहे थे यस्सु पे, उनको तो मैंने बताया कि कभी बीमारी होनी ही नहीं चाहिए थी अगर सिर्फ छूने का अमल होता। मैंने कहा था लास्ट संडे भी, मैंने बताया कि ईमान बग़ैर अमाल मुर्दा है। उस बंदे ने ईमान भी था और अमाल भी थे उसके अंदर। उसने कहा वो पर्ची पे जो नाम लिखा उस नाम से मैं हुक्म देता हूँ कि बीमारी चली जा इस शख्स में से, और वो उसी वक्त छोड़ के उसको चली गई। इतनी ताकत है हमारे यीशु के नाम में, इतनी ताकत है, इतनी ताकत है। खुदा का जो नाम है ना, सब नामों से ऊपर है, सब नामों से ऊपर है। एक हम अपना आखिरी गीत गाएंगे कलाम से पहले। ये कलाम का भी गीत है, और जिनकी कोई दरख्वास्तें हैं उनके लिए भी ये दुआया हालत में हम इसको गाएंगे। मैं चाहता हूँ कि आप अपने जिस्म के किसी भी हिस्से में अगर आपको बदनी तौर पर कमज़ोरी है, वहाँ पे हाथ रखें। जब आप हाथ रखते हैं ना, आप डायरेक्ट करते हैं उस जगह को, आप उस जगह पे वहाँ पे उसको टारगेट करते हैं, उसको पॉइंट आउट करते हैं, हाईलाइट करते हैं कि ये वाली जगह पे जो बीमारी है, मैं तेरे से मुखातब हूँ, तेरे से मुखातिब हूँ मैं। आप वहाँ पे हाथ रखें। अगर आपको पूरे जिस्म में कई मल्टीपल जगह पे बीमारी है या कमज़ोरी, आप अपने सर पर हाथ रखें, क्योंकि सर हेड होता है और उधर से चीज़ें सारी फ़्लो करती हैं। अपने सर पे हाथ रखें या अपने दिल पे हाथ रख सकते हैं कि अगर आपको रूहानी तौर पे कोई ज़रूरत है, आप ये खुदा के सामने लेकर आएंगे। जब हम गीत गाएंगे, और गीत बड़ा खूबसूरत है, तूफ़ानों से मत घबराना, हिम्मत करके बढ़ते जाना, ये बड़ा खूबसूरत गीत है। तो इससे पहले कि हम इस गीत को गाएं, आए हम अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। खुदा यीशु मसीह, एक बार फिर दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं, तेरे हुजूर हम हाजिर हैं। हम इस बात को खुदावन क्लेम करते हैं कि हम तो सिर्फ़ एक राख और ख़ाक हैं, मट्टी की ढेरी हैं,
صرف اور صرف یسوع تو اٹل ہے، تو حکم دیتا تو چیزیں ایسے آ جاتی ہیں جیسے پہلے سے موجود ہو. جہاں پہ تو نہیں بوتا وہاں سے بھی تو کاٹ لیتا ہے، جہاں پہ تو بکھیرتا نہیں وہاں سے بھی تو جمع کر لیتا ہے. یسوع میرے پیارے بہن بھائی جو اس وقت دیکھ رہے ہیں ان کو چھو، ان کو مسا کر، ان کی خدا کسی طرح کی بھی کوئی پرابلم ہے، کسی طرح کی کوئی درخواست ہے، خداوند تو ان کو اسی وقت چھو، ان کی مرادوں کو پورا کر. ان کو دکھا کہ یسوع تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے جو کہ بچا سکتا، جو چھڑا سکتا ہے. یسوع جی میں دعا کرتا ہوں تیری خادمہ کے لیے جو اس وقت تیرا کلام سنائیں، خدا ان کا منہ بن کے تو خدا بولنا ان کے تھرو. تیرا کلام جو بیج ہے جب بویا جائے لوگوں کی زمینوں میں وہ 100% پھل لے کر آئیں. خدا 20 نہیں، 30 40 50 60 70 80 90 نہیں، 100% پھل لے کر آئیں. اور ایک بھی ذرہ خدا نے ایک بھی تیرے کلام کا بیج تھوڑا سا بھی اس کو شیطان چرا کے نہ لے کر جائیں ان کی زندگی سے. یسوع میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں اور یہ ایمان سے دعا کرتا ہوں کہ ہم نے مانگ لیا، ہمیں مل چکی ہے، یہ برکت تیری اور خدا تو دے دے گا ہمیں. تیرا شکر ہو. اس کا بڑا خوبصورت پہلا ہی انتر ہے، دکھ سہنے سے راحت ہوگی، منزل منزل چاہت ہوگی. انگلش کا ایک کہاوت ہے، دیر از نو گین وداؤٹ پین. کوئی بھی تکلیف میں سے گزرے بغیر کوئی حاصل نہیں کچھ کیا جا سکتا. یہ آپ لوجک ہر جگہ پہ دیکھیں گے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے کتنی درد ہوتی ہے ماں کو، درد سے بچہ جانا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد ایسا گین ہوتا ہے، ایک ایسی خوشی حاصل ہوتی ہے جب بچہ اس دنیا میں آئے تب ماں اپنے سارے درد بھول جاتی ہے. جو رنرز ہوتی ہیں ان کو اتنا تیز دوڑنا ہوتا ہے، ان کو سانس چڑھ جاتا ہے لیکن پھر بھی دوڑتے ہیں، اپنی باڈی کو ٹف سچویشن میں سے گزارتے ہیں. جس نے مسٹر پنجاب، مسٹر پاکستان، مسٹر یونیورس بننا ہوتا ہے وہ کتنا اپنی ڈائٹ کا خیال کرتے ہیں. ایسے کچے انڈے کھا جاتے ہیں، وہ نگل جاتے ہیں. وہ میرے سے تو دیکھا بھی نہ جائے کسی کو کرتے ہوئے، لیکن ان کو اپنی ڈائٹ کتنی، وہ ڈائٹ کانشیس ہوتے ہیں. جس نے خوبصورتی میں آگے بڑھنا ہوتا ہے، پتہ نہیں کتنے میک اپ کی ڈبیاں لا کے انہوں نے تھوپی ہوتی ہے اپنے منہ کے اوپر کہ جی ہم نے ادھر واک کرنا ہے اور ہم نے ایوارڈ حاصل کرنا ہے. کہنے کا مطلب دیر از نو گین وداؤٹ پین. دکھ سہنے سے راحت ہوگی، دکھ سہنے سے راحت ہوگی، منزل منزل چاہت ہوگی، نقشے قدم پر چلتے جانا، ہمت کر کے بڑھتے جانا. خدا نے جو ہمارے لیے یسوع مسیح نے رستہ تیار کیا ہے وہ پتھریلی زمین نہیں ہے، وہ کشادہ رستہ نہیں جس طرح جو دوزخ کو جاتا ہے وہ رستہ نہیں ہے. یہ بات بھول جائیں، ایک بار یسوع کو آپ نے قبول کر لیا اب سکھ ہی سکھ ہے آپ کی زندگی میں، بلکہ تکلیفات اور زیادہ ہو جاتی کیونکہ آپ سینٹر آف اٹینشن بن جاتے ہیں شیطان کی. وہ آ جاتا ہے اپنی بدروں کو لے کے، لو جی یہ میرے مملکت میں چڑھائی کرنے آ گیا بندہ. اس کو نہیں پسند کہ یسوع مسیح کے رستے پہ کوئی چلے، تو وہ اتنے مسیح مسافر کی کتاب پڑھ کے دیکھیں اس کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. ہر ایک لمحے پہ ایک مشکل سے نکلتا تھا، ایک اور مشکل اس کا سامنا کرنے کے لیے انتظار میں بیٹھی ہوتی تھی. تھوڑی سی پگ ڈنڈی نکل جاتی تھی، اس کو لگتا تھا یہ بھی خدا کا رستہ ہے، تھوڑا سا 19-20 کا فرق ہو جاتا تھا وہ کسی اور ہی رستے نکل جاتا تھا. خدا کا رستہ آسان نہیں ہے. جو پیسیج خدا نے بنایا ہے نا وہ سیف نہیں ہے، لیکن اس کی ڈیسٹینیشن وہ سیف ہے، اس نے وہ گارنٹی کی ہے. دکھ سہنے سے راحت ہوگی، منزل منزل چاہت ہوگی، نقشے قدم پر، یسوع کے نقش پر، نقشے قدم پہ چلتے جانا، ہمت کر کے بڑھتے جانا. دکھ سہنے سے راحت ہوگی، منزل منزل چاہت ہوگی. دکھ سہنے سے راحت ہوگی، منزل منزل چاہت ہوگی، نقشے قدم پر چلتے جانا، ہمت کر کے بڑھتے جانا.
طوفانوں سے مت گھبرانا، طوفانوں سے مت گھبرانا، ہمت کر کے بڑھتے جانا، طوفانوں سے مت گھبرانا، طوفانوں سے مت گھبرانا، ہمت کر کے بڑھتے جانا۔ دکھ سہنے سے راحت ہوگی، دکھ سہنے سے راحت ہوگی، منزل منزل چاہت ہوگی، دکھ سہنے سے راحت ہوگی، منزل منزل چاہت ہوگی، نقش قدم پر چلتے جانا، نقش قدم پر چلتے جانا، ہمت کر کے بڑھتے جانا، طوفانوں سے مت گھبرانا۔ پیار کا بندھن ٹوٹ نہ جائے، پیار کا بندھن ٹوٹ نہ جائے، دامن اس کا چھوٹ نہ جائے، پیار کا بندھن ٹوٹ نہ جائے، پیار کا بندھن ٹوٹ نہ جائے، دامن اس کا چھوٹ نہ جائے، ایک دوجے کا ساتھ نبھانا، ایک دوجے کا ساتھ نبھانا، ہمت کر کے بڑھتے جانا، طوفانوں سے مت گھبرانا، ویرانوں میں شہر بساؤ، ویرانوں میں شہر بساؤ، اندھیاروں میں دیپ جلاؤ، ویرانوں ویرانوں میں شہر بساؤ، ویرانوں میں شہر بساؤ، ویرانوں میں شہر بساؤ، اندھیاروں میں دیپ جلاؤ، دشمن کو بھی میت بنانا، دشمن کو بھی میت بنانا، ہمت کر کے بڑھتے جانا، طوفانوں سے مت گھبرانا، طوفانوں سے مت گھبرانا،
کر کے بڑھتے جانا، طوفانوں سے مت گھبرانا۔ سچ میں خدا کا شکر ہے کہ خدا نے ہمیں یہ امید دی ہے کہ طوفانوں سے گھبرانا نہیں ہے، لیکن ہمت کر کے بڑھتے جانا ہے۔ آئیں ہم اسی مسام اور اسی حضوری میں خدا کے کلام کو سنیں۔ ہاللویہ، خداوند کی تمجید ہو، ساری تمجید، ساری بزرگی، ساری عظمت، ساری حشمت ہمارے خداوند یسوع مسیح کے لیے ہے۔ وہی اس بات کا حقدار ہے۔ آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں۔ خداوندوں کے خدا، بادشاہوں کے بادشاہ، تو ساری عزت اور تمجید اور بزرگی اور پوجا اور پرستش کے لائق ہے۔ تیرا نام اونچا ہے، تیرا کلام اونچا ہے، تیری ذات اونچی ہے۔ اور اے خداوند یسوع، تیرا شکر کرتے ہیں تو ہمارے قدموں کو بھی ہرنی کی طرح بناتا ہے اور ہمیں ہماری اونچی جگہوں میں چلاتا ہے۔ تو ہمارا خدا ہے جو اے خداوند عزت دینے والا خدا ہے، ہمیں ایگزالٹ کرنے والا خدا ہے۔ اور اے خداوند تو سارے معبودوں میں اے خداوند بلند و بالا اور اے خداوند اعلیٰ ہے، تو معتبر ہے۔ اے خداوند تو ہی خدا ہے، تیری تمجید ہو۔ اے خداوند یسوع جی، تیرا شکر کرتے ہیں تو نے اپنا کلام ہمیں اس لیے دیا تاکہ ہم خود بھی معتبر بن کے اے خداوند جئیں، اور اے خداوند تیرے ساتھ جئیں، تیری راستی میں جئیں، اے خداوند تجھ میں ہو کے جئیں۔ خداوند یسوع جی، تیرا شکر کرتے ہیں تو نے ہمیں توفیق دی کہ آج تیرے زندہ کلام کو پڑھیں۔ مدد کرنا کہ ہم تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھیں، تیرے روح سے سمجھیں، تیرے روح سے قبول کریں، اور اے خداوند تیرے پاک روح کی مدد سے توجہ سے تیرا کلام سن سکیں، اور اے خداوند تیری مانند بن کے تیری راہوں میں چلتے جائیں، کیونکہ ہم نے سب کچھ مانگا یسوع کے نام میں، آمین۔ اچھا، آج ہم خدا کے کلام مقدس میں سے سیکھیں گے مکاشفہ 21 باب اس کی 5ویں آیت سے۔ تو یہاں لکھا ہوا ہے، اور جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا، دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں۔ پھر اس نے کہا، لکھ، کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں۔ ہم انسانوں نے گناہ کر کے خدا کو کتنا دکھ دیا۔ جب خدا نے ساری دنیا کو بنایا، ہر چیز کو بنایا، خدا نے کہا اچھا ہے، اچھا ہے۔ اور خدا کو بڑی پیاری لگی دنیا، کیونکہ خدا نے دنیا کو راستی میں ہی بنایا۔ کوئی چیز خدا نے ایسی نہیں بنائی جس میں گناہ کی ناپاکی ہو، لیکن جیسے ہی انسان نے گناہ کیا تو ساری دنیا اندھیرے کے سپرد ہو گئی، اور جو گناہ کا اندھیرا ہے اس نے انسان کو بڑا دکھ دیا۔ لیکن ابھی یوحنا خدا کی آواز سن رہا ہے، اور اس نے خدا کو دیکھا ہے کہ خدا تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، اور اس نے خدا کے ایک پیغام کو سنا ہے۔ خدا کیا کہہ رہا ہے کہ دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں۔ اور یوحنا کو خدا نے کہا، لکھ، کیونکہ یہ باتیں سچ ہیں، یہ باتیں برحق ہیں۔ یہ ایسا ہی ہوگا کہ یہ پہلے جو گناہ کی زمین ہے اور گناہ کی وجہ سے جو آسمان پہ جو لوسیفر اور اس کے ساتھ کے فرشتے جنہوں نے آسمانی مقاموں کو ناپاک کیا اور گناہ کیا، آسمان اور زمین سب خدا نے کہا میں نیا بنا دوں گا۔ 6 آیت کو دیکھیں۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، یہ باتیں پوری ہو گئیں۔ میں الفا اور اومیگا یعنی ابتدا اور انتہا ہوں۔ میں پیاسے کو آب حیات کے چشمہ سے مفت پلاؤں گا۔ تو خدا کے سامنے جو چیزیں ہیں لکھا ہوا ہے، یہ باتیں پوری ہو گئیں۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، یہ باتیں پوری ہو گئیں۔
یعنی کہ خدا کے سامنے جو چیزیں آنے والی ہیں خدا کو پتہ ہے کہ یہ چونکہ اپنے وقت پہ پوری ہو جائیں گی، اس لیے خداوند کے کلام کی زبان کیا ہے کہ یہ پوری ہو گئیں۔ تو یہی چیز خدا میرے اور آپ کی لینگویج میں بھی خدا چاہتا ہے یہی ہو۔ کیا لینگویج ہو، کون سی زبان ہو، کون سا مائنڈ سیٹ ہو، خداوند یسوع نے مجھے شفا دے دی ہے، خداوند نے مجھے راست باز بنا دیا ہے، خداوند نے میری آنکھوں کے آنسو پہنچ دیے ہیں، خدا نے مجھے ایمان دے دیا ہے، خدا نے مجھے اپنی بیٹی بنا لیا ہے۔ اور جو ہم بات کہتے ہیں اصل میں ہم جھوٹ نہیں بول رہے ہوتے ہیں، ہماری جو آسمانی مقاموں پہ ہے، آسمانی مقاموں پہ خدا نے ہمیں یہی والے رتبے دے دیے ہوئے ہیں۔ اور جب ہم خدا کا یقین کر لیتے ہیں تو وہ چیز ظہور میں بھی آ جاتی ہے، یعنی کہ اگر بیماری ہے تو بیماری ہٹ کے شفا ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، معجزہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹینس کیا استعمال کیا گیا کہ ہو گیا ہے۔ پھر اس نے مجھ سے کہا یہ باتیں پوری ہو گئیں، میں الفا اور اومیگا ہوں، میں الفا اور اومیگا یعنی ابتدا اور انتہا ہوں، میں پیاسے کو آب حیات کے چشمے سے پلاؤں گا۔ تو جب وہ کہتا نا کہ یہ باتیں پوری ہو گئیں، تو وہی خدا ہے جو ابتدا سے انتہا تک کی خبر رکھتا ہے، وہی خدا ہے جس نے ابتدا میں یہ بات بولی یا جس بھی وقت میں بولا کہ یہ ہوگا، اور اسے پتہ ہے کہ یہ اپنے وقت پہ ہو جائیں گی۔ اس وجہ سے خداوند کیا کہتا ہے کہ یہ باتیں پوری ہو گئیں۔ میں کون ہوں؟ میں ہی ہوں، میں ہی ان باتوں کو کہنے والا ہوں، میں ہی الفا ہوں، میں ہی ابتدا ہوں، اور میں ہی ان باتوں کی انتہا میں بھی میں ہی ہوں گا، اس لیے یہ باتیں پوری ہوں گی۔ اور پھر خداوند کہتا ہے کہ اگر کوئی پیاسا ہے تو وہ میرے پاس آ جائے، میں پیاسے کو آب حیات کے چشمے سے پلاؤں گا۔ تو اس زمین کے اوپر اس نے ہمیں کیا دیا ہے؟ اپنا کلام دیا، اس نے اپنا پاک روح دیا ہے تاکہ ہم اس میں سے پئیں، اور ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ ہم زندہ رہیں گے اس طرح سے، کیونکہ جو آب حیات میں سے پیے گا، زندگی کے پانی میں سے پیے گا، اس پہ دوسری موت کا اختیار نہیں ہے۔ ہم اس کے لیے ایک حوالہ دیکھیں گے، یوحنا اس کا 4 باب اور 14ویں آیت۔ یہاں یوحنا کی انجیل اس کے 4 باب میں سامری عورت کا ذکر ہے، جب وہ کنویں پہ پانی بھرنے آئی اور خداوند یسوع نے کہا مجھے پانی پلا، اور پھر یسوع مسیح اور سامری عورت کے درمیان بات چیت ہوتی ہے۔ 14ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں لکھا ہوا ہے، یسوع نے اسے کہا تھا مگر جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا، وہ ابد تک پیاسا نہ ہوگا، بلکہ جو پانی میں اسے دوں گا وہ اس میں ایک چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا۔ تو چونکہ یہ وہ عورت ہے جس نے 5 شوہر کر لیے ہوئے ہیں، ابھی چھٹے کے پاس ہیں، اور یہ یسوع کو نہیں جانتی ہے، اگرچہ اس نے سنا ہوا ہے، اور وہ اپنے جو باتیں اس کے علم میں ہیں وہ یسوع کو بتاتی ہے کہ ہاں ہم نے سنا ہوا ہے کہ خرستوس آئے گا، اور یسوع کہتے ہیں کہ میں ہی ہوں وہ خرستوس، خدا کا بیٹا میں ہی ہوں، اور نجات دینے والا میں ہی ہوں۔ اور جب وہ یسوع مسیح کے ساتھ بات چیت کرتی ہے، اس کی زندگی کے اندر یسوع جو زندگی کا پانی ہے اس کی نجات اترتی ہے، اور پھر آپ نیچے تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ کتنی وہ خوش ہے کیونکہ اس کے اندر نجات اتر آئی ہے، اور وہ پھر دوسروں کو بتانے کے لیے جا رہی ہے کہ آؤ ایک شخص کو دیکھو جس نے میرے سارے کام بتا دیے ہیں۔ تو خداوند نے کہا کہ اگر کوئی پیاسا ہے تو وہ آ کے میرے سے پیے، پھر اس کے اندر سے وہ پانی اس کے اندر ہی نہیں رہے گا، اس کے اندر ہمیشہ، اس کے اندر بھی ہمیشہ تک جاری رہے گا، اور اس کے اندر سے دوسروں کو بھی سیراب کرے گا، دوسرے پیاسوں کو بھی خداوند کے پاس لے کے آئے گا۔ تو خداوند کی تعریف ہو، یسوع مسیح ہے جو زندگی کا پانی ہے، وہ زندگی کا دریا ہے، وہ زندگی کا پانی ہے، وہ زندگی کا درخت ہے، وہ زندگی کا پھل ہے۔ خداوند یسوع مسیح ہم سب کو دعوت دے رہے ہیں کہ جو کوئی میرے میں سے آ کے پیے گا، میں اس کے اندر ایک چشمہ بن جاؤں گا، زندگی کے پانی کا چشمہ، اور وہ ابد تک کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ جو دنیا کی دھوپ ہے وہ انسان کو پیاسا کرتی رہتی ہے، لیکن جو یسوع مسیح کے پاس آ کے پانی پیتے ہیں، جو یسوع مسیح کو پی لیتے ہیں، پھر دنیا کی دھوپ کی وجہ سے جو گلا خشک ہوتا ہے، جو اکھڑے سے دم ہو جاتے ہیں،
جو بوجھل سے قدم ہو جاتے ہیں، جو دھوپ انسان کو جلا دیتی ہے، وہ اپنا اثر کھو دیتی ہے، کیونکہ اس کے ایک انسان کے اندر یسوع جب آ جاتا ہے، پانی آ جاتا ہے، تو دھوپ جو ہے اس کا اثر کام نہیں کرتا، کیونکہ اس کے اندر پانی کا ذخیرہ ہے۔ تو خدا کی تمجید ہو، یسوع نے ہمیں اپنی ذات دی ہے۔ پھر ہم یوحنا 7واں باب 38 آیت دیکھیں، یہاں لکھا ہوا ہے، جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے، جیسا کہ کتاب مقدس میں آیا ہے، زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی۔ تو یہ تصویر جو سلیب والی تصویر ہے، اس میں آپ پانی کا نشان دیکھ رہے ہیں، یعنی جو یسوع مسیح کی یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کرے گا، اس کے کفارے پہ ایمان لے کے آئے گا، اسے پاک روح خداوند انعام میں دیں گے۔ تو یہاں لکھا ہوا ہے، جو مجھ پر ایمان لائے اس کے اندر سے، جیسا کہ کتاب مقدس میں آیا ہے، زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی۔ اور یہ جو ایک کتاب ہے آدمی کا دل، اور اس پہ اس کی 10 تصویریں ہیں۔ میں نے ان 10 تصویروں پہ ایک پہلے سیریز چلائی تھی، اور ہم نے یہ پوری 10 تصویریں ختم کی تھیں، اور اس میں کس طرح سے ایک گناہ گار انسان کی زندگی میں خداوند آتا ہے، زندگی کا پانی آتا ہے، اور پھر اس کی زندگی میں پھل پھول نکلنے لگتے ہیں، انگور لگنے لگتے ہیں، کیونکہ ہم انگور کے حقیقی درخت کی شاخیں ہیں۔ اور آپ اس انسان کے چہرے پہ کتنی زیادہ خوشی دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اس کے اندر زندگی کا پانی آ گیا ہے، خداوند یسوع مسیح آ گیا ہے۔ اور یوحنا 7 باب اس کی 39 آیت کو دیکھیں، یہاں لکھا ہوا ہے، اس نے یہ بات اس روح کی بابت کہی جسے وہ پانے کو تھے، جو اس پر ایمان لائے، کیونکہ روح اب تک نازل نہ ہوا تھا، اس لیے کہ یسوع ابھی اپنے جلال کو نہ پہنچا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے جو بات کہی ہے یوحنا 7 باب 38 آیت میں، کہ جو کوئی مجھے پیے گا اس کے اندر زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی، تو خداوند نے کہا کہ وہ روح جو ابھی انہوں نے پانی تھی، جو ابھی تک ان پہ نازل نہیں ہوئی تھی، کیونکہ یسوع ابھی اپنے جلال کو نہیں پہنچا، یسوع نے اس پانی کی طرف اشارہ کیا تھا کہ جو کوئی مجھے پالے گا، جو میرے پہ ایمان لے کے آئے گا، پہلا سٹیپ میرے پہ ایمان لے کے آئے گا، میرے حکموں کو عزت دے گا، تو میں اسے روح القدس انعام میں دوں گا۔ اور روح القدس کا بپتسمہ، اس کے بارے میں یہ 39 آیت میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ لکھا ہے وہ بپتسمہ، وہ روح القدس جس کے لیے جو 120 کی جماعت ہے، وہ یسوع کے آسمان پہ جانے کے بعد انہوں نے دعا کی، وہ 10 دن تک ٹھہرے رہے، خداوند نے انہیں روح القدس کا بپتسمہ دیا۔ تو یسوع نے کہا جو میرے پہ ایمان لے کے آئے گا، آغاز ہے یسوع پر ایمان لانے سے، اس کے اندر سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی۔ اور خداوند نے کہا کہ یہ وہ روح ہے جسے وہ پانے کو تھے۔ اور یہاں بھی تصویر پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک انسان ہے جو مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہے۔ جب اس نے اپنی گناہ کی زندگی کو مصلوب کر دیا ہے، تو اب نجات کی زندگی اس کے چہرے کے اوپر کتنی زیادہ خوشی اور رونق لے کے آئی ہے، اور وہ کیسے خوشی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہے، مسیح میں شادمان ہے۔ اور پھر نیچے آپ وہ تصویر دیکھ رہے ہیں جس کے بارے میں خداوند نے کہا تھا کہ زندگی کے پانی کی ندیاں تم میں سے جاری ہوں گی، جو مجھ پر ایمان لے کے آئے گا۔ خدا کی تمجید ہو۔ تو یہ سارے حوالہ جات ہم کس آیت کو سیکھنے کے لیے کر رہے ہیں؟ کہ زندگی کا پانی، جو ہم نے مکاشفہ 21 باب 6 آیت میں دیکھا کہ زندگی کے پانی کو پینے کے لیے یسوع مسیح کے پاس آ جاؤ۔ پھر ہم یسایہ 55 باب میں بھی زندگی کے پانی کے لیے ایک حوالہ دیکھتے ہیں، یہاں لکھا ہے یسایہ 55 باب پہلی آیت، اے سب پیاسو پانی کے پاس آؤ، اور وہ بھی جس کے پاس پیسہ نہ ہو، آؤ مول لو اور کھاؤ، ہاں آؤ میں اور دودھ بے زر اور بے قیمت خریدو۔ یہاں پر خدا کا کلام ہمیں یہ بھی کہتا ہے کہ جو چیز آپ کو میرے سے چاہیے اسے آپ نے خریدنا ہے، اور یہ بھی بتا رہا ہے خدا کا کلام کہ اس کی قیمت پیسہ نہیں ہے، آپ نے مجھے پیسہ دے کے نہیں خریدنا، لیکن پھر بھی خریدنا ہے۔ آئیے ہم اس آیت پہ غور کرتے ہیں، اے سب پیاسو، اور دنیا میں ہر کوئی شخص ہے پیاسا ہے، لیکن وہ اپنی پیاس بجھانے کے لیے شکستہ حوضوں کے پاس جاتے ہیں، لیکن وہ پیاسے جو یسوع کے پاس آتے ہیں، یسوع ان کی اصل میں پیاس کو مطمئن کرتا ہے، ان کو
پانی دیتا ہے، اپنی ذات دیتا ہے، لیکن باقی دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ جس اپنا ایمان جو بھی رکھتے ہیں اور جس ایمان کے پیچھے چلتے ہیں، وہاں پہ ان کو زندگی نہیں ملتی، ان کو خوشی نہیں ملتی، ان کو پانی نہیں ملتا، کیونکہ پانی کون ہے؟ یسوع مسیح ہے۔ تو اس لیے یسوع مسیح کہہ رہے ہیں ایسا پیاسو پانی کے پاس آؤ جو صحیح اصل میں پانی ہے، جو دھوکہ نہیں ہے۔ تو یسوع مسیح اصل میں پانی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے ایسا پیاسو پانی کے پاس آؤ، وہ بھی جس کے پاس پیسہ نہ ہو۔ آپ کو پیسہ دے کے مجھے اپنے اندر نہیں لینا ہوگا، لیکن لکھا ہوا ہے آؤ مول لو اور کھاؤ مجھے، میں زندگی کی روٹی ہوں۔ یسوع کون ہے؟ زندگی کی روٹی ہے۔ یسوع کہتا ہے آؤ مجھے مول لو اور کھاؤ۔ تو مول کس طرح سے لینا ہے؟ ہم نے کون سی چیز پے کرنی ہے؟ صرف اپنا دل اسے دینا ہے۔ تو تبادلے میں اس نے ہمیں اس دل کو، اس خالی دل کو بھر کے، اپنی خوشی سے بھر کے، اپنے پانی سے بھر کے خدا نے ہمیں دینا ہے، اور ہم نے اس کو اپنا خالی دل دینا ہے۔ ہاں آؤ میں اور دودھ بے زر اور بے قیمت خریدو۔ تو خداوند یسوع نے اپنی ذات کے لیے کون کون سی بات کہی ہے؟ کہ میں زندگی کا پانی ہوں، میں زندگی کا انگور کا حقیقی جوس ہوں، شیرہ ہوں۔ اور یسوع نے کہا تھا کہ انگور کا یہ شیرہ پھر نہ پیوں گا جب تک کہ آسمان کی بادشاہت میں تمہارے ساتھ نیا نہ پیوں۔ تو یسوع مسیح نے جو شیرہ دیا ہے، خون دیا ہے، وہ یسوع مسیح کا، یسوع نے اپنا خون دیا ہے۔ آؤ دودھ بھی لو۔ تو دودھ کیا ہے؟ خدا کے کلام میں لکھا ہے خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو، تاکہ اس کے ذریعے سے نجات حاصل کرنے کے لیے بڑھتے جاؤ۔ تو خدا کا کلام ہی دودھ ہے، خدا کا کلام ہی میں ہے، خدا کا کلام ہی پانی ہے۔ لیکن وہ پھر اس کے لیے کیا کہہ رہا ہے؟ خریدو، بے زر اور بے قیمت خریدو۔ کیا آپ نے دنیا کا پیسہ دے کے، دنیا کا زر دے کے نہیں خریدنا، لیکن آپ نے بس اپنی تابع فرمانی مجھے دینی ہے، میرے تابع ہو جاؤ، میرے پاس آ جاؤ، بس اتنی قیمت یہ ادا کرو کہ اپنی بری راہوں سے مڑ کے میرے پاس آ جاؤ، تو میں تمہیں پانی، میری ذات پانی ہے، میری ذات روٹی ہے، میری ذات میں ہے، میری ذات دودھ ہے۔ تو اس آیت میں خداوند نے اپنے آپ کو 4 طور پہ بیان کیا کہ دنیا کی بھوک، دنیا کی پیاس، دنیا کی خوشی، سب کچھ میں ہوں۔ تو ہم مکاشفہ 21 باب اس کی 6 آیت میں جو ہم دیکھ رہے تھے کہ یسوع مسیح زندگی کا پانی ہے اور آسمان کے اوپر وہ بادشاہی کرتا ہے۔ اس تصویر میں اگر آپ دیکھیں تو زکئی کی تصویر ہے، وہ پیاسا تھا اور وہ اصل پانی کے پاس پہنچا، یسوع تک اس کی رسائی ہوئی اور اس کی زندگی مطمئن ہوئی، اس نے زندگی کے پانی کو پیا اور اس کے اندر سے گناہ نکلا اور زندگی داخل ہوئی۔ پھر اسی طرح سے نیکودیمس کی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، جو یسوع مسیح کے پاس رات کو آیا تھا، اس نے کہا تھا کہ اے خداوند میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ تو یسوع نے کہا تھا تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ اور خداوند نے اسے بتایا کہ جب تو مجھے پی لے گا تو نئے سرے سے پیدا ہوگا۔ تو یسوع مسیح زندگی کا پانی ہے، اسے پی کے ہم پیاسے نہیں رہتے۔ پھر اگلی آیت پہ ہم چلتے ہیں، مکاشفہ 21 باب 7 آیت، جو غالب آئے وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا اور میں اس کا خدا ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ دنیا کی بھیڑ میں اگر ہم دنیا کے پیچھے نہیں جاتے ہیں، اپنے گناہ کی زندگی کو دور کرتے ہیں، دنیا سے الگ ہو جاتے ہیں، یسوع مسیح کی صلیب کو فالو کرتے ہیں، یسوع کی صلیب کی روشنی میں چلتے ہیں تو اور غالب آتے ہیں، تو کلام کہتا ہے یہ ان سب باتوں کا، ان سب چیزوں کا وارث کون ہوگا؟ آسمان کی بادشاہت کا، نئے آسمان اور نئی زمین کا وارث کون ہوگا؟ نئے یروشلم کا وارث کون ہوگا؟ زندگی کے پانی کو پینے کے لیے وارث کون ہوگا؟ جو غالب آتا ہے۔ اور غالب آغاز میں جون سا غلبہ ہے وہ کیا؟ کہ صرف یہ کہ خدا کی بات کو چوز کر لو، اپنے ڈیسیژن کو، اپنے فیصلے کو خداوند کے حق میں دو، نہ کہ دنیا کے حق میں دو۔ تو جب ہم خداوند کو قبول کر لیتے ہیں اور پھر خداوند کے ساتھ چلتے رہتے ہیں، اگر کسی نے
ابھی نجات پائی ہی ہے، یسوع کو قبول کیا ہی ہے، وہ بھی آسمان کی بادشاہت میں جائے گا۔ جس نے بہت پہلے سے یسوع کو قبول کر لیا ہے اور یسوع کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، غالب آتا جا رہا ہے، آتا جا رہا ہے۔ جو کوئی دشمن ایک جال پھیلاتا ہے، وہ جال کو سمجھ آتا ہے کہ یہ دشمن کا جال ہے، میں نے اس میں نہیں پھنسنا، اور وہ یسوع مسیح کے بتائے ہوئے رستے پہ چلتا جاتا ہے۔ جو غالب آتا ہے، خداوند کہتا ہے کہ وہ ان باتوں کا وارث ہوگا، میں اس کا خدا ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ تو خدا نے ہمیں سارے جو رشتے دیے ہیں، جن جن رشتوں سے اس نے بلایا ہے، وہ بہت ہی پیارے ہیں، بہت قربت کے رشتے ہیں۔ خداوند کہتا ہے کہ میں ان کا خدا ہوں گا، وہ میرے بچے ہوں گے۔ اور پھر ہم اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص جس نے اپنی دنیاوی زندگی میں مسیح کی صلیب کو اچھی طرح سے تھام کے رکھا ہے، گلے لگا کے رکھا ہے، کیونکہ دنیا کی ہوائیں، دنیا کے بہت زیادہ ہچکولے وہ صلیب کو ہمارے ہاتھ سے چھڑانا چاہتے ہیں، صلیب کے رستے کو، صلیب کی روشنی کو چھڑا کے ہمیں اندھیرے، گناہ کے اندھیرے میں لے جانا چاہتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ ہیں جو غالب آتے ہیں، جو ان ہواؤں کا مقابلہ کرتے ہیں اور ان ہواؤں کی زد میں ان کے ساتھ ہی نہیں بہ جاتے ہیں۔ پھر جو سی ایک اور تصویر آپ دیکھ رہے ہیں کہ غالب آنے کا ایک اور بات جو خدا نے کہی تھی کہ جو فصل، جو زمین اچھی فصل پیدا کرتی ہے، جو خدا کے لیے پھل پیدا کرتی ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ غالب ہیں۔ تو جو خدا کے لیے پھل پیدا کرتے ہیں، ہم زمین کے اوپر ایک ایک دن اس نے دیا ہے کہ آپ آج بھی اس کے لیے پھل پیدا کرو، آج بھی اس کے لیے پھل پیدا کرو، اور اپنے ریکارڈ میں آپ لکھواؤ کہ ہاں میں خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا ہوں، میری زندگی میں اسی کے پھل ہیں، اور میں اس کا بیٹا ہوں، میں اس کا وارث ہوں، اور میرا خدا، وہ خدا میرا خدا ہے اور میں اس کا بیٹا ہوں۔ آگے ہم 8ویں آیت کو دیکھیں، اور 8ویں آیت کو اس کے مختلف حصے میں نے رکھے ہیں تاکہ ہم تصویروں کے ذریعے سے ان لفظوں کے اوپر غور کرتے رہیں۔ تو مکاشفہ 21 باب 8ویں آیت میں یہ پوری آیت میں جو خدا بتانا چاہ رہا ہے کہ جو بھی گناہ کر رہا ہے اس کا حصہ خدا کے ساتھ نہیں ہوگا۔ تو اس میں سے 3 گناہوں کا ہم ذکر اس میں پڑھ رہے ہیں پہلے حصے میں، مگر بزدلوں اور بے ایمانوں اور گھنونے لوگوں۔ تو سب سے پہلے لکھا ہوا ہے بزدل۔ تو یہ ایک تصویر دیکھ رہے ہیں جہاں پہ جو خوف ہے اس نے انسان کو باندھا ہوا ہے۔ خوف، پریشانیوں کا خوف، مختلف قسم کی زندگی میں گھاٹوں کا خوف، اور شیطان کی برائیوں کا خوف۔ جب انسان اس طرح کے خوف کو زیادہ درجہ دے دیتا ہے تو وہ خدا کے خوف کو نچلا درجہ دیتا ہے۔ تو وہ کیا کرے گا؟ اچھا، اس خوف سے کہ لوگ میرے سے ناراض نہ ہو جائیں، میں انہی کی طرح کی بولی بولوں، میں انہی کی آؤ بھگت کروں، میں خدا کے خلاف بھی اگر جانا ہے، اگر بائبل نہیں پڑھی، دعا نہیں کی، کوئی بات نہیں، چلو دنیا میں ہم ہیں، میں آج اس کو بھی خوش کر لوں، اس کو بھی خوش کر لوں، میں اگر خداوند کے ساتھ نہیں بھی ٹائم گزارا، کوئی بات نہیں۔ اگر ہم اس طرح کی زندگی دنیا کے فیئر میں رہ کے، دنیا کا خوف، یہ ایک بزدلی ہے کہ انسان کہتا ہے کہ دنیا میں کوئی شخص میرے سے ناراض نہ ہو جائے، میں کسی کو خوش کرنے میں ناکام نہ رہ جاؤں، میں کسی کی ہاں میں ہاں ملانے میں ناکام نہ رہ جاؤں۔ تو جو دنیا کو خوش کرنا اور خدا کی بات بولنے اور خدا کے حکموں پہ عمل کرنے کے لیے بزدل بنے رہنا، خداوند کہتا ہے کہ بزدل جو ہیں وہ آسمان کی بادشاہت میں داخل نہیں ہوں گے۔ دوسرا لفظ لکھا ہوا ہے بے ایمان۔ تو بے ایمان، اس کے لیے آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں، ایک طرف بے ایمانی ترازو کے اندر ہے۔ اگر ہم نے بے ایمانی کا ساتھ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ زنجیریں ہماری زندگی کے اوپر ہیں، اور اگر ہم نے ایمان رکھا ہے تو ہماری زندگی کے اندر اطمینان آئے گا۔ اب یہ ایک انسان کی اپنی چوائس ہے کہ اس نے کس چیز کو چننا ہے۔ کیا وہ خدا کی برکتوں کو اپنی زندگی کے لیے چاہتا ہے بند ہو جائیں، سٹاپ ہو جائیں، ختم ہو جائیں؟ کیا وہ خدا کی برکتوں پہ زنجیریں لگانا چاہتا ہے؟ اگر ہم بے اعتقادی کے لفظ بولتے ہیں تو پھر خدا کی جو آسمانی برکتیں ہیں ہماری زندگی میں جاری نہیں ہوتی ہیں۔ ان کے لیے ہم نے خدا کو منع کر دیا کہ نہیں، میں تیرے پہ ایمان نہیں رکھتا، میں تیرے
تیرے حکموں کو ویسے فالو کرنا نہیں چاہتا، میں نہیں ایمان رکھتا کہ اچھا میں ٹھیک ہو گیا ہوں، کیونکہ خدا کہتا ہے کہ اس کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی ہے۔ لیکن اگر ہم یہ کہتے رہیں کہ نہیں مجھے تو یہ بھی نظر آ رہا ہے، یہ بھی نظر آ رہا ہے، یہ بھی نظر آ رہا ہے، اس لیے میں نہیں ٹھیک ہوا، لیکن اگر ہم وہ والے لفظ بولیں گے کہ ہاں میں ٹھیک ہو گیا ہوں، تو پھر یہ جو چینز ہیں یہ نیچے اتریں گی، اور ہماری زبان سے خدا کا اقرار ہوگا اور خدا کی بلیسنگز آئیں گی۔ اگر ہم کوئی بھی زندگی کی ناکامی ہے اس کو کہیں کہ ہاں یہ ناکامی جو ہے نا یہ بہت زیادہ اس کے اندر یہ اسٹرانگ ہے، میں تو اس ناکامی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن اگر جاتی جولیت کو دیکھ کے جو سارے ساؤل اور ساری اس کی آرمی تھی انہوں نے یہی کیا تھا، انہوں نے بزدلی کی تھی، انہوں نے بے اعتقادی کی تھی، اور وہ کوئی بھی اس کے سامنے نہیں جا رہا تھا، لیکن ایک بچہ یعنی داؤد وہ کہتا ہے کہ نہیں، اس نے اپنا ایمان دکھایا، اس نے اپنے اندر سے یہ سب چیزیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، وہ نہ ڈر اپنے آپ کو اس نے دکھایا کہ میں نہ ڈر ہوں کیونکہ میرا محافظ میرے ساتھ ہے، میرا خدا میرے ساتھ ہے۔ تو یہ جاتی جولیت جو آج نظر آ رہا ہے پھر نظر نہیں آئے گا، میں اس کو داؤد جاتی جولیت کو کہتا ہے کہ میں تیرا سر تیرے تن سے جدا کروں گا اور تیرا گوشت ہوائی پرندے کھائیں گے، کیونکہ جب جاتی جولیت داؤد کو ڈرانا چاہ رہا تھا تو داؤد ان باتوں سے نہیں ڈرا، بلکہ وہی باتیں اس نے اس کو کہیں، نہیں یہ باتیں تیرے اوپر ہوں گی، میرے اوپر نہیں ہوں گی۔ تو جب ہماری زندگی میں بھی ابلیس اپنے اس طرح کے ڈر بے اعتقادیاں لے کے آئے تو ہم اس کو کہیں کہ نہیں ابلیس یہ سب چیزیں تیری ہیں، اور میرا خدا زندہ خدا ہے، میرا خدا فتح مند خدا ہے، اور جو تیری ناکامی ہے وہ میری زندگی میں کامیاب نہیں ہوں گی، بلکہ میں اپنے فتح مند خدا کا فتح مند بچہ ہوں۔ اور پھر تیسرے نمبر پہ ہے گھنونے لوگ اور ایسے کام کرنے والے جو گھن کھانے والے کام ہوں، جو بہت ناپاکی کے آلودہ کام ہو، گندگی کے کام ہوں۔ اور ہمیں تیسری تصویر میں ایک پریکٹس نظر آ رہی ہے جو آج کل بہت ہمیں کامن نظر آتی ہے، اور اسی پریکٹس کی وجہ سے سدوم اور عمورہ کا پورا علاقہ آگ اور گندک سے ختم ہو گیا تھا۔ تو خداوند نے کہا کہ بزدل، ہم ان تصویروں کی وجہ سے ہمیں یاد رہے گا، ہم نے یہ سیکھا تھا کہ بزدل، بے ایمان اور گھنونے لوگ وہ آسمان کی بادشاہت میں نہیں جائیں گے۔ پھر ہم 8ویں آیت کا اگلا حصہ دیکھتے ہیں، اور خونیوں اور حرام کاروں اور جادوگروں۔ تو یہاں پر تین نظر آ رہے ہیں، کون کون سے؟ کہ خونی کے لیے ایک تصویر میں نے یہاں پہ لگائی ہے، چونکہ جو ساؤل ہے وہ داؤد کو مارنے کے لیے ہر وقت جگہ جگہ داؤد کی تلاش کرتا تھا۔ تو داؤد نے اپنے ایک ساتھی سے کہا جا اس کی پوشاک ہے اس کا کچھ حصہ، تھوڑا سا حصہ کنارہ کاٹ کے لیا، لیکن اس نے جو داؤد کا ساتھی ہے اس کے پاس موقع تھا کہ اس وقت وہ ساؤل کو مار دیتا، لیکن خدا کا کلام کہتا ہے خونی آسمان کی بادشاہت میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو داؤد نے ساؤل کو نہیں مروایا، بلکہ صرف ساؤل کو احساس دلانے کے لیے کہ ساؤل بادشاہ تو مجھے مارنے کے لیے نکلا ہے، لیکن میں تیرا دشمن نہیں ہوں، میرے پاس موقع تھا کہ میں تجھے مار سکتا تھا لیکن میں نے تجھے نہیں مارا۔ تو خداوند کیا بتا رہے ہیں کہ جو خونی ہیں وہ آسمان کی بادشاہت میں داخل نہیں ہوں گے۔ پھر ہم یوسف کی تصویر کو دیکھتے ہیں کہ یوسف کو جب فوتیفار کی بیوی نے اس کو کہا کہ تو میرے ساتھ بدی کر، تو اس نے یوسف نے بات نہیں مانی۔ تو خدا کے کلام میں لکھا ہے جو حرام کار ہیں وہ آسمان کی بادشاہت میں داخل نہیں ہوں گے۔ جیسے یوسف نے فتح پائی تو خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے بھاگو بھاگو، بدی سے بھاگو، اس ماحول میں نہ رہو۔ پھر تیسرے نمبر پہ ہے کہ کون داخل نہیں ہوں گے؟ جادوگر بھی آسمان کی بادشاہت میں داخل نہیں ہوں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مصر میں بڑی جادوگری تھی، اور جب موسیٰ کو خدا نے کہا کہ میری قوم اسرائیل کو رہا کرنے کے لیے جا، تو موسیٰ نے سانپ بنایا، انہوں نے بھی سانپ بنائے، اور پھر اسی طرح جو آفتیں خدا بھیجتا تھا اسی طرح کی آفتوں والی جو ناپاک چیزیں وہ بھی بنا لیا کرتے تھے۔
پر ان کے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے ان کے دیوتاؤں کو سزا دی۔ دریائے نیل جس کی وہ پوجا کرتے تھے، دریائے نیل اپنے آپ کو خون بننے سے بچا نہیں سکا، اور وہ لوگ جن دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے وہ دیوتا ان کے پہلوٹوں کو بچانے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ وہ دیوتا ان کے پورے ملک کو اجاڑ بننے سے کہ اجاڑ نہ بنے اس سے روک نہیں سکیں۔ تو خدا کے کلام میں لکھا ہے جادوگر جو ہیں وہ آسمان کی بادشاہت میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو اس تصویر میں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کون کون، خونی نہیں داخل ہوں گے، حرام کار داخل نہیں ہوں گے، اور جادوگر داخل نہیں ہوں گے۔ پھر اگلے حصے میں ہم دیکھیں اور بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا، یہ دوسری موت ہے۔ تو اس تصویر میں پہلا والا یعنی آیت میں پہلا لفظ ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ بت پرست۔ تو بت پرستی کی ایک تصویر جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ لوگوں نے بت پرستی کی اور اتنے لوگ مر گئے، اور جتنے لوگ ملک مصر سے نکلے تھے ان میں سے صرف یشوع اور کالب کا خاندان اور یشوع اور کالب بذات خود جو ادھر سے نکلے تھے اور ان کا خاندان وہ ملک کنعان میں پہنچے، لیکن جتنے باقی لوگ نکلے تھے ان کے بچے تو ملک کنعان میں پہنچے لیکن وہ خود رستے میں مر گئے تھے۔ اور وجہ کیا تھی؟ بڑبڑانا، خدا پہ یقین نہ کرنا، بت پرستی میں انوالو ہونا۔ اور جب موسیٰ پہاڑ پہ گیا تھا 10 حکم لینے کے لیے تو پیچھے سے لوگوں نے سونے کا بچڑا بنایا تھا، اس کی پوجا کی تھی۔ تو ان کا کیا حال ہوا ہمیں پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ مر گئے تھے۔ تو خداوند ہمیں یہ بتاتا ہے کہ بت پرستی سے باز رو، بت پرستوں کا حصہ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا۔ پھر یہاں پر ایک بہت بڑی سی تصویر ہے جس میں منہ بنا ہوا ہے، اور یہ کیسا والا منہ ہے؟ جھوٹ بولنے والا۔ تو جو جھوٹ بولنے والا منہ ہے اور کیا کرتا ہے وہ اور کیا کرتا ہے کہ وہ عیب جویاں کرتا رہتا ہے، دوسروں کے خلاف چغلی کی باتیں کرتا رہتا ہے، وہ دوسرے لوگوں کے اوپر لعنت بھیجتا ہے، اور ایسی باتیں جس سے کوئی انتشار پیدا ہو جائے، اس طرح کی باتیں، دوسروں کے اوپر حاوی ہونے والی زبان استعمال کرتا ہے، دوسروں کو دھوکہ دینے والی جھوٹی زبان۔ تو خداوند کا کلام کہتا ہے جو جھوٹی زبان ہے وہ بھی آسمان کی بادشاہت میں داخل نہیں ہوگی۔ تو ہمیں بہت ہی محتاط رہنا ہے کہ ہماری زبان جو ہے وہ کس طرح کیا بولتی ہے، کیا کہتی ہے، اور کوئی ایسی بات جہاں پہ ہم نے کچھ غلط کیا ہو اور ہم اس چیز کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، ایسی زبان بھی اگر ہم نے کچھ غلط کیا تو اس کو بلکہ اوپن میں بولو، اسے کوٹھوں پہ چڑھ کے بتا دو، اسے دوسروں کو بتا دو۔ ہمیں کہنے کے لیے دنیاوی طور پہ بہت بے سمجھی کی بات لگتی ہے، اچھا ہم دوسروں کے سامنے خود ہی بے عزت ہوتے رہیں، لیکن وہ اوپن ہو کے کنفیس کر لینا یہ آپ کو خدا کی برکت میں رکھے گا۔ اگر ہم اس چیز کو چھپا دیتے ہیں تو خدا کا کلام کہتا ہے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے جو کھولی نہیں جائے گی، کوئی چیز اندھیرے میں نہیں ہے جو ظاہر نہ کی جائے گی۔ اور خداوند نے کہا ہے کہ اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو خدا ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ لیکن جب ہم اپنی عزت کو ایسے بنا کے رکھتے ہیں کہ لوگ مجھے ایک خاص سٹینڈرڈ کے اوپر دیکھیں، تو میں نے اپنے آپ اگر میں نے کوئی چیز اگر بے سمجھی کی کہہ دی ہے تو اچھا نہیں اس سے تو میں لوگوں میں ذرا کم درجے کا گنا جاؤں گا، تو کیا اچھی بات نہیں ہے کہ اگر ہم جس سے بھی بات کر رہے ہیں اس سے پوچھ لیں کہ اچھا یہ لفظ جو آپ نے بولا اس کا کیا مطلب ہے، اچھا یہ محاورہ جو آپ نے بولا کیا مطلب ہے۔ شاید وہ سوچے تھوڑی دیر کے لیے، اگر وہ اچھا ہوگا تو وہ خوش ہوگا کہ اچھا اس نے بہت اوپنلی بات پوچھ لی ہے۔ اگر اس کا اپنا ذہن ٹھیک نہیں ہوگا، وہ ہمارے لیے کوئی بھی باعث ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے دوسروں کے ذہن سے نہیں چلنا۔ جو بہت سچائی کی باتیں ہیں، کلام میں لکھا ہے تمہارا کلام ہاں ہاں اور نہ ہو، جو اس سے زیادہ ہے وہ بدی سے ہے۔ اور جب انسان ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے نا تو وہ اپنے آپ کو وہ بنا کے دکھانا چاہتے ہیں جو وہ اصل میں ہوتے نہیں ہیں۔ تو یہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہے جو جھوٹی زبان ہے اس کا حصہ بھی آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا، اور یہ دوسری موت ہے۔
ہم نے دوسروں کی نظر میں اچھا نہیں بننا، ہم نے خدا کی نظر میں اچھا ہوتے ہوئے ہم انسانوں کی نظر میں اچھے دکھائی دیں، یہ اچھی بات ہے۔ لیکن انسانوں کی نظر میں اچھا ہونا تو اور خدا کی نظر میں اچھا نہ ہونا، تو خدا نے کہا کہ تو نے دنیا سے اپنا اجر پا لیا، تو نے دنیا کو دکھانے کے لیے خیرات کی، تو نے دنیا کو دکھانے کے لیے روزے رکھے، تو نے دنیا کو دکھانے کے لیے لمبی لمبی دعائیں کیں، تو نے جو کچھ کیا وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیا، اب تیرا حصہ آسمان کے اوپر نہیں ہے۔ تو خداوند نے ہمیں یہ 8ویں آیت میں بتایا کہ گناہوں سے باز رہو تاکہ آپ آسمان کی بادشاہت میں داخل ہو سکیں۔ پھر 9ویں آیت میں جاتے ہیں، یہاں لکھا ہے پھر ان 7 فرشتوں میں سے جن کے پاس 7 پیالے تھے اور وہ پچھلی 7 آفتوں سے بھرے ہوئے تھے، ایک نے آ کر مجھ سے کہا ادھر آ میں تجھے دلہن یعنی برہ کی بیوی دکھاؤں۔ تو ایک فرشتہ، یہ ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے جس نے غضب کے پیالے زمین کے اوپر انڈیلے تھے۔ اب وہ جو غضب ہے وہ سب ختم ہو گیا، خدا کا قہر کے پیالے وہ انڈیل دیے گئے ہیں، دنیا ختم ہو گئی ہے۔ اور خداوند کا ایک فرشتہ ہے جو یوحنا کو اگلی باتیں بتا رہا ہے، نئے آسمان اور نئی زمین کی باتیں بتا رہا ہے۔ تو یہ فرشتہ، یہ کون سے فرشتوں میں سے ہے؟ انہی فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے جس نے غضب کا کوئی ایک پیالہ اس کے سپرد بھی تھا جو اس نے انڈیلا تھا، لیکن ابھی اس کے یہ یوحنا کے پاس آیا اور یوحنا کو کہہ رہا ہے آ میں تجھے برہ کی بیوی دکھاتا ہوں۔ اور برہ کی بیوی کون ہے؟ میں اور آپ ہیں، جس کو وہ اپنی دلہن کہتا ہے، جسے اس نے اپنی پسلی چھید کے پیدا کیا ہے، جسے اس نے خون بہا کے مول لیا ہے، خریدا ہے۔ ہم اس کے اپنے ہی تھے، لیکن ہم نے گناہ کر کے اپنا شوہر بنا لیا شیطان کو، اور پھر خدا نے اس ظالم کے ہاتھ سے ہمیں رہا کیا، اس کی تمجید ہو، اس کی ستائش ہو۔ اور جو خداوند کے خون پہ، اس کے کفارے پہ ایمان لا کے شیطان سے اپنا ناطہ توڑ لیتے ہیں، یسوع کی پیروی کرتے ہیں، وہ مبارک ہیں اور وہ مسیح کی دلہن ہے۔ آگے 10ویں آیت لکھا ہوا ہے، اور وہ مجھے روح میں ایک بڑے اور اونچے پہاڑ پر لے گیا اور شہر مقدس یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دکھایا۔ تو فرشتہ یوحنا کو کہاں لے کے گیا؟ روح میں لے کے گیا، کیونکہ وہ ہے پتمس کے جزیرے میں ہی، لیکن پتمس کے جزیرے میں ہوتے ہوئے ہی اس کی روح جو ہے وہ آسمانی مقاموں کی سیر کر رہی ہے۔ تو یوحنا کی 10ویں آیت میں کہتا ہے مکاشفہ 21:10 میں کہ جو فرشتہ ہے وہ مجھے روح میں ایک اونچے اور بڑے اور اونچے پہاڑ پر لے گیا، اور مجھے کیا دکھایا ہے؟ شہر مقدس یروشلم کو دکھایا ہے کہ وہ آسمان سے نیچے اتر رہا تھا۔ 11ویں آیت، اس میں خدا کا جلال تھا اور اس کی چمک نہایت قیمتی پتھر یعنی اس یشب کی سی تھی جو بلور کی طرح شفاف ہو۔ تو یوحنا نے دیکھا کہ یہ جو نیا یروشلم ہے خدا کی دلہن ہے، جس میں خدا کے لوگ ہیں، یہ آسمان سے نیا یروشلم ہے، وہ زمین کی طرف آ رہا ہے، اور اس میں کیسا جلال ہے؟ خدا کا جلال ہے، اور اس میں چمک ہے، اور وہ چمک ایسی ہے بہت قیمتی پتھر جیسی ہے، اور وہ پتھر کا نام یشب دیا ہوا ہے کہ یشب جیسی اس کی چمک تھی، اور وہ بلور کی طرح، ہیرے کی طرح چمکتا تھا۔ اور یہاں اگر ہم دیکھیں کہ یشب کا رنگ کون سا ہے، تو ادھر اس کے مختلف قسم کے رنگ ہیں، گرین بھی ہے اور سرخ رنگ بھی ہے، تھوڑا سا ذرا کم سرخ رنگ ہے، بلو کلر میں بھی ہے یہ، اور گولڈن گولڈ یعنی ایسے یلو اور گولڈش کلر بھی ہے یہ اس میں، جسپر میں، یشب میں، اور اس طرح سے یہ مختلف قسم کے یشب ہیں جن کی تصویر ہمارے سامنے ہے۔ تو یوحنا نے دیکھا کہ خدا کا جلال اس نے یروشلم میں ہے، اس کی چمک نہایت قیمتی پتھر یعنی یشب کی سی ہے جو ہیرے کی طرح چمکتا ہے، جو بہت زیادہ چمکتا ہے۔ خداوند کی جتنی بھی چیزیں، آسمانی چیزیں ہیں، وہ پرفیکٹ ہیں، اور ہمارے پاس ان کے لیے
ایسے کامل لفظ نہیں ہوتے ہیں کہ ہم اس کو ایکسپلین کر سکیں، لیکن جو زمین پہ ہمارے پاس لفظ ہیں اس طرح کے لفظ ان کے لیے بولے جاتے ہیں، لیکن ان کی اصلیت وہ زمینی الفاظ سے بہت بڑھ کے ہے۔ جیسے اس میں یشب لکھا ہوا ہے، لیکن جو آسمان پہ اس ہیرے سے زیادہ اس کی چمک ہے اور خوبصورت ہے وہ۔ مکاشفہ 21 باب 12ویں آیت یہاں لکھا ہے، اور اس کی شہر پناہ بڑی اور بلند تھی، اور اس کے 12 دروازے، اور دروازوں پر 12 فرشتے تھے، ان پر بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ تو یوحنا نے یہ بھی دیکھا کہ جو نیا یروشلم ہے اس کی دیواریں اونچی اونچی ہیں، اس کی شہر پناہ جو ہے وہ بلند ہے، بڑی ہے، بلند ہے، اور اس میں کتنے دروازے ہیں؟ 12 دروازے ہیں، اور 12 دروازوں پہ کون کھڑا ہے؟ 12 فرشتے کھڑے ہیں، اور ان دروازوں کے اوپر نام کن کے لکھے ہوئے ہیں؟ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ اور یہاں 7 تصویر میں ہم دوسری تصویر میں دکھایا گیا ہے کہ مشرق، مغرب، شمال، جنوب، تینوں طرف 3 دروازے ہیں، اور روبن کا قبیلہ، یہودا کا قبیلہ، لاوی کا قبیلہ، اور یوسف کا قبیلہ، بنیامین کا، دان کا، شمعون کا، شکار کا، زبلون کا، نفتالی، آشر اور جد کا قبیلہ، یہ والے قبیلے ہیں جن کو ساتھ دکھایا گیا ہے۔ تو 12 دروازے ہیں، 12 دروازوں پہ نام کس کے؟ 12 قبیلوں کے۔ اور پھر آگے چل کے ہم آگے دیکھیں گے کہ 12 رسولوں کے نام بھی ہیں، لیکن وہ بنیادوں پہ ہیں، اور 12 دروازوں کے اوپر قبیلوں کے نام ہیں۔ اور جب ہم اس چیز پہ غور کریں کہ بنیادوں کے اوپر رسولوں کے نام ہیں، تو بنیاد وہ ہوتی ہے جو پہلے رکھی جاتی ہے، دروازے بعد میں لگتے ہیں۔ تو اگرچہ جو اسرائیلی یہ قبائل ہیں وہ پہلے آئے ہیں، اور رسول یعنی جو مسیح کا وقت ہے، نیو ٹیسٹمنٹ کا ٹائم ہے، وہ بعد میں آیا ہے، لیکن ہمیں خدا کیا میسیج دیتا ہے کہ نئے یروشلم کی بنیاد مسیح کی تعلیم ہے، وہی کونے کے سرے کا پتھر ہے، وہی بنیادی پتھر ہے، وہی جو اس کے اختتام ہے، آغاز ہے، بنیاد ہے، سب چیزیں خداوند یسوع مسیح ہے۔ آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں۔ تو آج ہم نے مکاشفہ 21 باب اس کی 12ویں آیت تک سیکھا ہے خداوند کے فضل سے، پھر ہم آگے اگلی دفعہ 13ویں آیت سے شروع کریں گے۔ آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں۔ خداوندوں کے خدا، بادشاہوں کے بادشاہ، تو اے خداوند اپنی باتیں ہمیں بتاتا ہے، کیونکہ تو نے کہا میں نے تمہیں دوست کہا ہے، میں تمہیں نوکر نہیں کہوں گا، کیونکہ نوکر نہیں جانتا اس کا مالک کیا کرتا ہے، بلکہ میں نے تمہیں دوست کہا ہے۔ اے خداوند تیرا شکر ہو، تو ہمارا دوست ہے، اور اے خداوند زمین پہ ہمارا دوست ہے۔ اے خداوند ہماری زمینی زندگی بہت بابرکت زندگی ہے، بہت پیاری زندگی ہے، معجزات سے بھری ہوئی زندگی ہے، تیرے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے چلتے ہوئے یہ زندگی گزر رہی ہے۔ اے خداوند یسوع تو ہر روز ہماری زندگی میں معجزے کرتا ہے، ہمارا ٹائم ٹیبل آسمانوں سے بنا کے ہمیں دیتا ہے، ہماری زندگی میں لہو کے رنگ بھرتا ہے۔ اے خداوند ہم لہو کے رنگوں کو اپنی زندگی کی بنیادوں میں دیکھتے ہیں۔ اے خداوند ہماری زندگی کی بنیادیں اور ہماری زندگی کے لیے سارے دروازے اے خداوند یسوع جی تیری حضوری سے اے خداوند بابرکت ہیں۔ اے خداوند ہمارے لیے زمین پہ ہر دروازہ جو کھلتا ہے اس کو تو نے کھولا ہے، ہماری زندگی کی بنیادوں کو تو نے اپنی حضوری سے بابرکت بنایا ہے۔ ہم اے خداوند یسوع جی تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو اے خداوند آب حیات ہے، اور ہماری زندگیوں کے اندر تو موجود ہے۔ اس لیے اے خداوند کوئی دھوپ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے کہ اس پانی کو خشک کر سکیں۔ اے خداوند ہم ہر وقت تر و تازہ ہیں اور شادمان ہیں۔ تیرا شکر ہو خداوند، ہمارے اندر تو زندگی کا پانی موجود ہے۔ اے خداوند تیری حضوری کی ساری برکتوں کے لیے تیرا شکر ہو۔ یہ شکر گزاری اور دعا تیرے حضور مقبول ٹھہرے، کیونکہ ہم نے سب کچھ مانگا یسوع کے نام میں، آمین۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے،
تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دیں، اور جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دیں بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے۔ خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے۔ خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے، آمین۔